اب آئیے ہم پروگرام کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے آج سے کچھ روز پہلے ایک ہندو تھنکر کی بات سنی ہوگی ٹی وی انٹرویو میں کہ اب ہندو مسلم جھگڑے نہیں ہوں گے بلکہ مسلم مسلم جھگڑے ہوں گے، اور منظر عام پر بھی بات یہ آ رہی ہے کہ ہمارا اتحاد پارا پارا ہوا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایس آئی او نے پچھلے مہینے 12 سے 22 ستمبر تک کے ہر قسم کے کٹر پن کو، ہر قسم کی شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے وی فار سٹی، وی فار کنسٹرکٹیو تھاٹ، ہم ایک اعتدال پسندی کی سوچ کی طرف ایک اس طرح کی مہم بنائی۔ اب آئیے اس مہم کا چھوٹا سا تعارف دینے کے لیے میں ہمارے تنظیم کے رفیق منزل جو ماہانہ میگزین نکلتا ہے اس کے اسسٹنٹ ایڈیٹر برادر مستجاب خاطر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور یہ جو اجتماع ہمارے کانفرنس کے تحت رکھا گیا ہے وی فار کنسٹرکٹیو تھاٹ، اس کے پیچھے پس منظر بیان کرے۔ آپ کے سامنے برادر مستجاب خاطر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہم چیز یہ ہے کہ میں ناندیڑ سے تشریف لایا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ناندیڑ میں کہ اس عنوان کے تحت کوئی کام کیا گیا ہو، یا پھر کہ امت مسلمہ میں ایس آئی او گزشتہ 33 سالوں سے کام کرتی آئی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایس آئی او کو اتنا اوور ویلمنگ رسپانس عوام کی جانب سے ملا، خصوصاً ایسے اجتماعات جو کہ تمام ہی مقادیر فکر کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ یہ ایک گراس فیلئر ہوتے ہیں۔ وہاں پر یا کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ افراد مقررین تشریف نہیں لاتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ عوام انٹرسٹڈ نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں وہی لوگ اس سلسلے میں بڑے مایوس ہوتے ہیں، اپنے شامیانوں کو اور اپنی تمام انتظامات کو لپیٹ کر چل دیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ معاملہ ظاہر سی بات ہے صورتحال کے اس کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی زبردست تبدیلی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کا جب زوال شروع ہوا تو وہ زوال کوئی معمولی چیز نہ تھا، وہ رفتہ رفتہ ہونے والا زوال تھا، اور زوال کی ابتدا یہی تھی کہ چھوٹے نان ایشوز کو ایشوز بنا دیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے اندر اختلافات ایسے بڑھے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو ہوا، اور بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، بڑی منصوبہ بند اور سازش کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہ سازشیں اور یہ منصوبہ بندی اس حد تک بڑھی کہ مسلمانوں کی تمام اجتماعی ہوا اکھڑ کے رہ گئی۔ ہوا یہ کہ بغداد کا جب سقوط ہوا، جب ہلاکو خان نے اور چنگیز نے اس پر حملہ کیا یہ کے بعد دیگرے، تو بغداد کے بعد ہوتا یہ تھا کہ ایک آتا تھا چنگیزی اور کہتا تھا، ایک عورت کہتی تھی ایک مسلمان کو، ایک عام اچھے مسلمان کو، کہ تو نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا، اب ذرا دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ اور وہ کہتی کہ تو بس یہیں کھڑا رہ، میں اپنی تلوار کو لے کر آؤں گی اور تیری اس گردن کو کاٹوں گی۔ اور اس مسلمان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ وہ عورت جاتی تھی گھر، اپنی تلوار اٹھاتی تھی، لے کر آتی تھی اور اس کا سر قلم کرتی تھی۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے اندر باہمی، چاہے وہ علماء کے درمیان ہو چاہے وہ افراد کے درمیان ہو، تفرقہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کوئی کسی کے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک زوال پذیر قوم کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہوتے ہیں، وہ ایک مجتمع ہونے والا ہاؤس نہیں ہوتا۔ ابراہم لنکن نے یہ بات کہی تھی جب امریکہ کی اس نے بنیاد رکھی، تو اس نے اپنے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس نیور اسٹینڈس۔ اس نے بات کہی کہ تم کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، تب جا کے تم کو امت مسلمہ کے اوپر اور پوری دیگر انسانیت کے اوپر اقتدار یا پھر ملکہ یا قوت نازل ہوگی۔ یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک زوال پذیر قوم جب ہوتی ہے تو اس کے اندر مناظرانہ شوخی، ایک دوسرے کی تحقیر، ذلت اور اس قسم کے بہت سارے جو معاملات نظر آتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک نظر آتے ہیں۔ وہ پہلے چھوٹے سے شروع ہوتی ہے، بعد میں بڑھتے بڑھتے تفرقے، جماعتیں اور مسلک کے اس کے اوپر بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک ترقی پذیر امت کی نشانی ایسی کانفرنسز ہوتی ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب امت مسلمہ کے اندر زوال شروع ہوا تو اس کی بنیاد وہ اس قسم کے مناظرے تھے جو لوگوں کو بانٹتے ہیں۔ اب جب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا اتنا پیارا رسپانس آپ لوگوں کی جانب سے مل رہا ہے، تو یہ اصل میں ہماری ترقی کی پہلی سیڑھی ہے، وہ پہلی بنیاد ہے کہ جس پر ہم نے پوری اجتماعی حیثیت میں اپنا پہلا اسٹیپ رکھا ہے، اور اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو بے انتہا مبارکباد ہو۔ اور اس کی عیسائیوں کے لیے تو مبارکباد ہے ہی ہے، لیکن عیسائیوں اصل میں امت مسلمہ کا اثاثہ ہے، اس کی اجتماعی پراپرٹی ہے عیسائیوں۔ لیکن معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اتنا بہترین رسپانس دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کئی عرصے سے عیسائیوں یہ کام کرتی آ رہی ہے، لیکن اتنا اچھا رسپانس علماء کی جانب سے بھی کبھی نہیں ملا کہ بالکل لاسٹ مومنٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے بالکل ہم کو سپورٹ کیا ہو، یا یہ سمجھا ہو کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم کو تمام لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے اپنے طور پر اپنے اختلافات کو
जानते हुए, समझते हुए, उनका सही रियलाइजेशन रखते हुए हमको आगे बढ़ के उम्मत मुस्लिमा को उसके क़यादत के मनसब पर फायज करने की जद्दोजहद करनी चाहिए। ऐसा मामला कभी भी उम्मत मुस्लिमा में गुज़िश्ता 50 साल में नज़र नहीं आया। उससे पहले हुई थी कुछ चीज़ें, लेकिन वो उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दबा दिया गया था। अब अगर ये चीज़ आ रही है तो ये निशातुल इस्लाम है, ये अहयाए इस्लाम की सही जद्दोजहद है। इसके लिए जितनी भी मुबारकबाद इंसानों को, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को और आप लोगों को दी जानी चाहिए वो कम है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लाम एक ग्रेजुअल तब्दीली का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की हुकूमत, 23 साल के अरसे में एक तब्दीली लेकर आई थी, 6 महीने के अंदर नहीं लेकर आई थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये था कि वो लोगों के अंदर दिलों को तब्दील करने से मुतवज्जा थे, बजाय इसके कि वो सिर्फ उनके ज़ाहिरी अमाल को या फिर ज़ाहिरी नक्शे को, चेहरे महरे को, लिबास को तब्दील करने की तरफ मुतवज्जा हों। वो इंसान के बातिन को तब्दील करने की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते थे। इंसान के अक़ायद और इंसान के अखलाक, ये दो चीज़ों की इस्लाह और उसके अंदर तब्दीली लाने के जानिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की तब्दीलियाँ रही हैं। मामला ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे मसलक की मस्जिद में जाके अपने पुराने मसलक के मुताबिक नमाज पढ़ता है तो उसको उसी क़ैदे की सूरत हाल में उठा के आप हौज़ में फेंक देते हैं। ये हमारे पास बिल होने वाले वाक़यात हैं। एक कहता है कि फ़लाँ मसलक के आदमी मर जाए और वो दफन हो जाए, दफन होने के बाद उसकी कब्र पे बेरी का एक दरख्त उठे और उसके पत्ते कोई बकरी खाए, वो बकरी ने दूध दिया और वो दूध भी अगर किसी ने पिया तो वो शख्स काफिर हो गया। इस कदर शिद्दत पसंदी के शिकार हमारे उलमा हैं। सवाल ये है कि ये सूरत हाल को तब्दील करने की जानिब क्या कोशिशें की जा रही हैं। हमारे यहाँ आप ये देखिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इख्तिलाफात की 2 वजूहात होती हैं। एक तो होता है जहालत और एक होता है जुल्म। जहालत ये चीज़ है कि आप ये देखिए कि इमाम अबू हनीफा के ज़माने में उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि सा जो होता है, सा एक नापने का पैमाना है जो उस ज़माने में इस्तेमाल होता था, उसकी प्रॉपर वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है। कुछ लोगों ने शहादतें दी, कुछ शहादतें आने के बाद ये तय हो गया कि एक सा की क्वांटिटी जो इराक़ में और बगदाद में मानी जाती है वो इक्वल टू इतने इतने किलोज़ है। कुछ अरसे के बाद इमाम अबू यूसुफ इमाम मालिक के पास गए। इमाम मालिक हिजाज के रहने वाले थे, मदीना के रहने वाले थे, और वहाँ जाने के बाद इमाम मालिक से इमाम अबू यूसुफ ने पूछा कि सा की क्वांटिटी क्या होती है। उसी के सिलसिले में ये बात कही इमाम मालिक ने उस ज़माने के सारे सा को लेकर आया जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में मौजूद थे। ये जो सारे सा मौजूद हैं, इनको देखकर इमाम अबू यूसुफ को अंदाज़ा हुआ कि वो जो सारी चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद थी वो सही नहीं है। गोया ये कि जो इख्तिलाफ था इमाम अबू हनीफा में और इमाम मालिक में, वो इस वजह से था कि इमाम अबू हनीफा के पास वो प्रॉपर इल्म, प्रॉपर शहादतों के ज़रिए से पहुँचा नहीं था। तो इख्तिलाफात होने की वजह एक ये है कि लोग इल्म से बेबहरा होते हैं। जो लोग इल्म से बहरा हों वो शिद्दत पसंद हो जाते हैं और इसी वजह से सारे मसाइल पैदा होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लोग जुल्म करना चाहते हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। कुरान कहता है कि कान नास उम्मतुन वाहिदा फबअसल्लाहु नबीना व मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना व अंज़ला माअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुमा बैनन नासी फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीही। बड़ी तफसील से अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि इख्तिलाफात इसलिए पैदा नहीं हुए थे क्योंकि लोग जो है लोगों को इल्म दिया नहीं गया था, ऐसा नहीं था। इख्तिलाफ उन लोगों ने किया जिनको रोशन हिदायत मिल जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर जुल्म करने की ख्वाहिश रखी, इस वजह से इख्तिलाफात पैदा हुए। और ये इख्तिलाफात को बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता था। जिन लोगों के दिलों में नरमी थी, मोहब्बत थी, अल्लाह ताला ने अपने इज़्न से उनको हक़ का रास्ता दिखा दिया। ये हमेशा होता रहेगा। जिन लोगों के दिल नरम होंगे, जो बाहमी मोहब्बत और मवद्दत के जज्बात के पैकर होंगे, उन तमाम लोगों को ये हिकमतें मिलती रहेंगी कि वो सारी इंसानियत के मसाइल का हल कर सकें। वो लोग जो कि हमेशा दूसरों के मसाइल के ऊपर नुक्ताचीनी करना चाहें, तहक़ीर करना चाहें, मस्जिद के मेंबर की हुर्मत को पामाल करना चाहें, ऐसे लोगों के लिए कोई हिदायत नसीब नहीं होती। ये बात ज़हन में रखें कि मस्जिद के मेंबर ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी भी ये नहीं कहा कि बड़े लंबे खुतबे तो अल्लाह के रसूल ने कभी दिए ही नहीं। बड़ी मुख्तसर बात और जामे बात करते थे और अपनी जगह में बैठ जाते थे। हमारे यहाँ 2-2 घंटे के खुतबे होते हैं और उसमें काम की बात तो कुछ नहीं होती है, लेकिन दूसरे मसलक के ऊपर गुफ्तगू होती है। यहाँ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कम अज़ कम। और ये होना चाहिए कि आज जब हम बैठे हैं तो ये ऐसा ना हो कि आए हैं, बैठे हैं, ज़माने का दस्तूर बन गया है और हम चले हैं, ऐसा नहीं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हमको ये समझना चाहिए कि अभी इस इज्तिमाई इख्तिलाफात को दूर करने के लिए हमारे पास क्या अमल है। सबसे अहम चीज़ है उम्मत मुस्लिमा की बेदारी। आप लोग जो सुन रहे हैं वो आगे बढ़ के अपने उलमा से ये पूछिए कि क्या आपको अल्लाह ताला ने मनसब पे इसलिए फायज किया है कि आप दूसरों की तहक़ीर करें या किसी
مسلمان کی عزت میں, اس کے اکرام میں, اس کے وہ جو منصب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے شرف میں کوئی کمی کرے. کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پہ فائز کیا ہے؟ آپ اپنے علماء سے یہ سوال کیجئے کہ یہ مسجد کے ممبر یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نمازوں سے روک سکیں, بلکہ اس لیے ہے کہ ہم نمازوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں, ان کے دلوں کی تسکین کر سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسجد میں جاتا ہے ایک نوجوان لڑکا, شرٹ پینٹ پہنا ہوا ہے, ایک صاحب آتا ہے کہ پاجامہ نیچے کرو, دوسری مسجد میں جائے گا کہیں گے پاجامہ اوپر کرو, ایک کہیں گے کہ بھئی رفع یدین کرو, کوئی کہیں گے کہ بھئی قیدے میں بیٹھو. یہ سارے مسائل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنا کنفیوز ہے اس پورا آشوب زمانے میں کہ جبکہ اس کی نگاہوں کے سامنے صرف فحاشی ہے, وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے سکون حاصل نہیں کر سکتا. وہ کہے گا کہ نہیں فلاں مسجد کی ہو تو تم بیٹھو, فلاں مسلک کی ہو تو تم بیٹھو. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ اپنی خوبصورت مسکراہٹوں کے ساتھ ہر قسم کے نوجوان کا استقبال کریں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کی زندگی کے لیے ایک بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کو ویلکم کریں بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہ بیٹے تم یہاں پر بیٹھو اور ذکر و اذکار کرو. اپنی فارمل ایجوکیشن یہاں مسجد میں حاصل کرو, جس طریقے سے مسجد نبوی میں ہوتا تھا. مسجد میں بیٹھ کر تم سارے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کے مسائل جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کرو, بجائے اس کے کہ مسجد کے اندر بیٹھے کہ فوری نکلو. چونکہ اختلافات ہونے کا اندیشہ ہے, اس لیے مسجد کی نماز ہوتے ہی فوری دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے اندر کسی شخص کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. حالانکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. مسجد کے اندر غیر مسلم آ کے قیام کیا کرتے تھے, بلکہ آگے بڑھ کے پیشاب بھی کر دیتے تھے. اللہ کے رسول خود اپنے صحابہ کے ذریعے سے اس کو صاف کرایا کرتے تھے. ہمارے پاس بھی یہ اسوے کو سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے اختلافات, ان سارے اختلافات کی ایک اپنی حیثیت ہے. وہ حیثیت ممکن ہے علم کی کمی کی وجہ سے ہو, اس لیے گفتگو کرنے کا موقع ہے, بحث و مباحثے کرنے کا موقع ہے. تکفیر کرنے کا, کسی کو ذلیل کرنے کا ہرگز کوئی موقع نہیں ہے. آپ امت مسلمہ کے ایک بڑے اہم منصب پہ فائز ہو چکے ہیں, آپ باشعور لوگ ہیں, آپ یہاں موجود ہیں. اس لیے آڈینس سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں, اسی لیے آپ آئے ہیں, ہر کوئی نہیں آیا ہے یہاں پر. اور آپ کی سمجھداری کا ایک دوسرا ثبوت یہ ہوگا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی اختلافی مسئلے میں اپنے آپ کو نہ جھونکیں. آپ کی اپنا ایک علمی موقف ہوگا. صحابہ کے درمیان بھی علمی اختلافات ہوا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ میں حضرت عائشہ میں اختلافات ہوئے. حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو ہریرہ تم نے عورت اور کتے کو ایک کے برابر کر دیا. عورت اور کتا اگر نماز میں سامنے چلا جائے تو نماز ختم ٹوٹ جاتی ہے, یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے. عائشہ نے کہا کہ تم نے تو عورت اور کتے کو برابر کر دیا. حضرت ابو ہریرہ میں حضرت انس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ میں اختلافات ہوئے. حضرت انس نے کہا کہ میں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ابو بکر نے کہا کہ تمہاری عمر کی وجہ سے دیکھا, تم چھوٹے بچے تھے, وہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا. یہ اختلافات جب صحابہ کے درمیان تھے, عبداللہ ابن مسعود نے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی ہے, ابن عمر نے پڑھی ہے. جب یہ صحابہ کے درمیان اختلافات تھے تو آج آپ بیٹھ کر کس طریقے سے ان اختلافات کے حل نکال سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. ان اختلافات کے رہتے ہوئے ہم کو درمیانی راہ نکالنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اختلافات کو ہم اس وجہ سے اپنے ڈویژن کا باعث بنا دیں گے تو آج آپ جانتے ہیں معاشرہ کیسا ہے. بڑی زبردست فاشسٹ قوتیں ہیں جو کہ مسلمانوں کے در پہ ہیں. احمد نے اپنی بات میں کہی ہے کہ بہت سارے لوگ اب مسلمانوں کو باہم لڑا کر اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم ان کے ٹارگٹس میں ان کو حاصل کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے. اختلافات کو ختم کر کے ہمارے پاس اصل میں مسئلہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے, اس کا سوال نہیں ہے. کرنا یہ چاہیے کہ امت کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, امت کے تعلیمی مسائل کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سوام بیننا و بینکم. اگر آپ غیر مسلموں کے سلسلے میں اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں سب کا ساتھ دیں, تو آپ مسلمانوں کے درمیان یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ امام شافعی جب امام ابو حنیفہ کے علاقے میں گئے تو ان کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی. جو وسعت شافعی کے دل میں تھی وہ آپ کے اور ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ایک اجتماعی ایجنڈا ضرور تلاش کرنا چاہیے. ہمارے معاشی مسائل کا حل, ہماری سیاسی بے وزنی کا حل, ہمارے تعلیمی مسائل کا حل, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو تفقہ فی الدین یعنی کہ دین کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے یہ سارے کام سب سے پہلے شروع ہوں گے اس اسٹیج سے, ہمارے علماء کرام کے ذریعے سے شروع ہوں گے. اور اس کو اگر آپ کی جانب سے صحیح رسپانس ملے گا تو وہ صحیح رخ پر موجود رہیں گے. بہت پریکٹیکل قسم کا پروگرام ہے, بہت پریکٹیکل قسم کی چیزیں ہیں گفتگو میں آنے والی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اس کے ذریعے سے صحیح نہج پر گفتگو کریں, صحیح باتوں کو قبول کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دے, اور ہمارے علماء کو خصوصاً ثواب خیر دے کہ اس کے ذریعے انہی کے ذریعے سے ہمارے پاس امت مسلمہ کی سربلندی کے نئے راستے کھل سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم آپ کے انتظام نہیں کر سکے, اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہم بیچ کے جو صفحے والے ہیں وہ بیٹھ جائیں نیچے. میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر تشریف رکھیں گے تو انشاءاللہ پروگرام میں نظم و ضبط کا مظاہرہ ہوتے رہے گا. اب ہم ہمارے اس اجتماع کے انتہائی اہم اور دلچسپ
موڑ کی طرف ہے. ہمارے سامنے مختلف مسالک کے علماء کرام اسٹیج پر جلوہ فرما ہے.